अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से और हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। मुल्क के जो सियासी, मौशी और समाजी और इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम में सुबह के वक्त गुफ्तगू करते हैं। और कोशिश ये रही है हमेशा से कि जो मौज़ूआत या मामलात एक आम आदमी से ज़्यादा करीब हैं या जिनसे उनका बराह रास्त ताल्लुक़ है उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। वैसे तो इतना कुछ आप सुन चुके होते हैं दिन भर में ख़बरों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए, हालात हाज़रा के हवाले से, कि ख्याल ये है कि शायद गुंजाइश बाकी ना रहती हो। और मसाइल के हवाले से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब तक इन मामलात को उठाया नहीं जाएगा तब तक शायद ये हल ना हो। क्योंकि ये देखने में आया है, ये मुशाहिदे में चीज़ आई है कि ये सोशल मीडिया जब से ताकतवर हुआ है, एक ऐसा मीडियम बन चुका है जिसके ऊपर किसी मसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है, तो यकीनन फिर उसके ऊपर ये जितने भी इदारे मौजूद हैं, अथॉरिटीज़ मौजूद हैं या ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, चाहे नाम के ही हों, कोई ना कोई इसके ऊपर फिर एक्शन लेना मजबूरी बन जाता है। वरना जितने भी इदारे मौजूद हैं, अथॉरिटीज़ या ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। और ये पूरा जो माशरा है, ये सोसाइटी, ये चीख चीख कर बता रही है कि ये कितने ज़िम्मेदार लोग हैं जो ये अहम ज़िम्मेदारियों के ऊपर जिनको फ़ाइज़ किया गया है। ये हमारी मजबूरी है। तो जनाब, कोशिश यही है कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। सवालात आपके बहुत सारे हमें मौसूल होते हैं, जिसमें अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जो बुनियादी मसाइल हैं आज तक उसी के बारे में बात हो रही है। अब यूँ समझ लीजिए कि शहर कराची से जो पैगामात मौसूल होते हैं उसमें आज तक ये बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, टूटी हुई सड़कें, ट्रांसपोर्ट के मसाइल और इस तरह के मसाइल ही आज तक लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और चाहते भी यही हैं कि इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। ये समझ लीजिए कि जो सुबह का वक्त है, जो घर से लेकर दफ्तर तक जाने में जो कोशिशें सरफ होती हैं, यही एक आम आदमी का मसला है। तो जनाब, कोशिश हमारी भी यही है कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए जितना भी वक्त हमें मैसर आता है उसमें इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। इसके साथ साथ दीगर मसाइल के ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। आज इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। उसमें से भी जो एक बड़ा अहम मसला या सर फहरिस्त जो मामला रहा वो तालीम के हवाले से, तो तालीम के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इससे जुड़े मसाइल के हवाले से भी बात होगी। आज हमारे पास बड़े ख़ास मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम अक्सर व बेशतर प्रोग्राम्स में अपने बात करते हैं, ख़ास तौर पे जो तालीम के हवाले से मामलात या मसाइल हैं इसके ऊपर। और आप प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से और उनके मसाइल के हवाले से काम कर रहे हैं। आपकी जो एक फेडरेशन है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, वो बड़ा अच्छा काम इस सिलसिले में कर रही है। जनाब अख्तर आरई साहब, जो कि सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। इसके साथ साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ना सिर्फ एजुकेशन पे बल्कि दीगर मामलात पर भी बात करने का मौका मैसर आ जाता है। अख्तर साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, अब ये जैसे इब्तिदाइया में एक बड़ी लंबी तमहीद माननी पड़ती है, ना चाहते हुए उन मसाइल का तस्करा बार बार करना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है। इसी तरह जो तालीम के हवाले से मामला तो मसाइल हैं वो ज़्यादा तो ज़ेर बहस नहीं आते, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। आप और हम पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात कर चुके हैं कि रिफॉर्म्स किस तरह लाने हैं, कहाँ से ये सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात व वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तशवीश लाक है कि ये सियासी उलझाव है, तनाव है, कशीदगी है, मौशी बहरान है, इन सब से अगर नहीं निमट पाएंगे तो फिर तालीम का नंबर कब आएगा। और फिर जो दीगर मसाइल इससे जुड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं या अभी जो निज़ाम के, और अभी आप कुछ देर पहले जिसका आपने निशानदही की है कि बच्चों के ऊपर जो है वो मारपीट का चक्कर और इस तरह के मामला, तो इसके ऊपर तो शायद फिर बात बहुत जाके देर में होगी कहीं। फरमाइए क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने
آن ایئر ہونے سے پہلے جو بھی حالیہ سندھ کے اندر ایک دو واقعات ہوئے ہیں اسکولز کے اندر، اس پہ کیونکہ ناظرین جو ہیں ہمارے ان کو تشویش ہے کہ جیسے کورنگی کے ایک اسکول کا ایک واقعہ ہے، یا اس طرح سے جی سندھ پاکستان کے علاوہ پاکستان سے کے اندر جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات ہیں. بیسکلی کارپورل پنشمنٹس اسکول میں آفیشیلی منع ہے، اور جس کے لیے جتنی بھی اسکول انتظامیہ ہوتی ہے وہ باقاعدہ جب اپائنٹمنٹ کرتی ہیں اپنے ٹیچرز کو تو ان کو اس بات کا کی آگاہی دیتی ہیں، بلکہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ سگنیچر بھی ہوتا ہے. جی مگر ایک بات ہے کہ بینگ اے پیرنٹ بھی اگر آپ سوچتے ہیں کہ بچوں کی یہ کیفیت کیوں ایسی ہوئی ہے جی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے پیرنٹس یا جو ماں باپ ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی شکل میں ان کے بچے ہیں، ظاہر ہے کہ پیرنٹس ہی ہیں، جی تو وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. پوسٹ کووڈ جو ہے سچویشن بہت فاسٹ جو ہے بچوں کے بیہیویئر میں تبدیلی آئی ہے، جی چینجز ہوئے ہیں ان کے بیہیویئر میں، رویوں میں. وہ گھر میں بیٹھ کے ویڈیوز گیم دیکھ کر، ویڈیوز گیم بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں مار دھاڑ کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے، اور اگر آپ ماہر نفسیات سے آپ اگر بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیوں یہ ساری چیزیں اسپیڈ اپ ہو گئی ہیں. اس کے بڑے عوامل، اس میں بڑی چیزیں اس میں شامل ہیں. مختصراً یہ کیا جائے کہ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ بچے جو ہے دیم سیلف آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، بہت باتیں کرتے ہیں اور بہت پریشان کرتے ہیں فزیکلی، کیونکہ فزیکل جو گیمز ہوا کرتی تھی کہ زمانے میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز وہ ختم ہو گئی، سب جو ہے لگے ہوئے، اسکرین ٹائم بڑھ گیا. صحیح اور پھر لینگویج جو ہمارے ڈیفرنٹ کارٹون کریکٹرز، گیمز جہاں صرف گنس ہی اویلیبل ہیں اور اس ٹائپ کی مار دھاڑ کی سچویشن ہے، تو ہجان بڑھتا ہے، اندر کی کیفیت جو ہے نا بچے کی وہ ہوتی ہے، تو وہ کلاس روم میں ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے، فوکس اس کا کم ہو گیا ہے اسٹڈی کی طرف، وہ بکس کی طرف جانا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پرانا کا پرانا ہے. اگر آج 40 سال یا 50 سال پہلے چلے جائیں، کلاس روم کی جو سچویشن تھی وہی ایک کمرہ، 4 دیواری اور ایک بلیک بورڈ ہوا کرتا تھا. اب اس کی جگہ وائٹ بورڈ آ گیا ہوگا، زیادہ اکثر اسکولوں کے اندر کے جی مارکر سے لکھتے ہیں. اس کے علاوہ تو وہی بینچز ہیں، تھوڑا بہت تبدیلی آئی ہے، مگر دیکھا جائے تو بہت چینجز ہو گئی ہیں. اب دنیا پیپر لیس ایجوکیشن کی طرف چلی گئی ہے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسا تو ہی وہ یہ ہے کہ بچہ پھر میمورائزیشن رٹا، تو بچے جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کریں انٹرٹینمنٹ کے لیے، تو اس کے ساتھ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب ٹیچرز کو چیلنجز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو نصاب پورا کرنا ہوتا ہے، ایگزامس لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کا فوکس ہو نہیں رہا، اٹینٹیو ہے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کام پورا کر کے نہیں آتا گھر سے، یا جو ہوم ٹاسک ہوتی ہے یا اسکول کے اندر بھی نہیں کر پاتا، تو پھر غصہ تو آتا ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. یقیناً اگر پیرنٹس اپنا دل تھام کے رکھیں تو وہ ان کو بھی غصہ آتا ہے. ہم جب پیرنٹس کا انٹرویو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں پیرنٹس کا فیڈ بیک ہے، تو وہ خود بڑے پریشان ہیں. جس کے 2 یا 3 بچے گھر میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیسے 30 بچوں کو کلاس روم میں مینیج بالکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تو 3 بچوں کو مینیج نہیں کر پاتے. صحیح ہے. تو یہ وہ سچائی ہے کہ جس سے ہمارے والدین اور سوسائٹی جو ہے اس کو فیس کر رہی ہے. اسی سچویشن میں پھر ظاہر ہے جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ غصے میں آ جاتی ہیں، اس سے غلط عمل ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے کہ ابھی کسی کا فریکچر ہو گیا، کوئی ایسی ایک سچویشن آئی کہ ایک اسکول کے اندر جو ہے وہ ٹیچر کو غصہ آیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک پوری سوسائٹی کا جو ریفلیکشن میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے اگینسٹ میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے کہ دیکھیں، کیا ٹیچر کا مقصد کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو 3 بچے کو پالنے کے لیے یا اس کو مینیج کرنے کے لیے پیرنٹس مسائل فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب 30 بچے کلاس روم میں ہوں گے تو ٹیچر کتنی پریشان ہو رہی ہوگی. بالکل ایسا ہی. ان کو اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں، تو ظاہر ہے غصہ ایک فطری عمل ہے. نہیں، مجھے اپنا ذاتی تجربہ یاد آیا. میں جب کالج کے زمانے میں پڑھایا کرتا تھا تو میں نے بھی بچوں کو اسکول کے اندر پڑھایا، تو مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ بچوں کو ہینڈل کرنا انتہائی مشکل ہے. اب میرا مزاج ایسا ہے کہ میں ایک دھیمے مزاج کا آدمی ہوں، زیادہ غصہ کسی کے اوپر نہیں کرتا، لیکن اس وقت میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. تو مجھے وہ بات آج بہت اچھے سے یاد آئی. میرے سامنے اتنی بڑی اسٹرینتھ ہوتی تھی، اور خاص طور پہ چھوٹے بچے. بڑے بچوں کو تو پڑھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے.
یقین کیجئے گا آپ کا ایکسپیرینس میں اس میں کچھ پلس کر لیجئے 100 ٹائم مزید کہ اس وقت پوسٹ کووڈ جو سچویشن ہو گئی ہے وہ اتنی زیادہ ڈینجرس ہو گئی ہے. آپ ذرا ریسرچ تو کریں, آپ جا کے 100 اسکولز وزٹ کر لیں, آپ جائیں کیمرہ لے کے جائیں, آپ ان سے جا کے فیڈ بیک لیں, آپ کلاس روم کی آبزرویشن کر کے دیکھیں, بیہیویئر بدل گئے ہیں اس وقت. تو بڑے بچے کیا وہ پڑھنا نہیں چاہتے, یعنی پہلے اگر بچے 100 میں سے کوئی 5 بچے ایسے ہوتے تھے جو خود پڑھنا چاہتے تھے. اچھا, یہ آپ نے درست کہا. ایک اور چیز اس میں شامل کروں گا کہ کچھ بچوں سے جب انٹریکشن ہوا تو ان کی ابھی بھی سوچ میں یہ ہے کہ شاید کوئی کووڈ جیسی سچویشن دوبارہ ایمرج ہو جائے اور وہ تھرو کر جائیں اگلے لیول کے لیے یا اگلی کلاس کے لیے. جی یقیناً. تو آج جو ہے وہ خود سے پڑھنے کا شوق ذوق رکھنے والے جو پہلے 100 میں سے 5 بچے اپروکسیمیٹلی, میں اس کو دے رہا ہوں, فگر دے رہا ہوں کیونکہ یہ ویری کر رہی ہے, آج بھی ویری کر رہی ہے. بعض ناردرن ایریاز میں ابھی بھی یعنی کہ پرسنٹیج ہائی ہے, غریب کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے, مگر ورسٹ حالات ہمارے کراچی شہر کے ہیں کہ یہاں پر اربن ایریاز میں ورسٹ ہیں, رورل ایریاز میں پھر بھی بچے پڑھنا چاہتے ہیں, تھوڑی سی پرسنٹیج کی آن ایوریج. تو آج جو ہے 1000 کے اوپر 10 بچے پڑھنا چاہتے ہیں, یعنی 100 پہ ایک بچہ ہے, یعنی 1% جو خود سے پڑھنا چاہتا ہے. ادروائز بڑے بچے جو 9-10 کے ہیں وہ اپنے آپ کو کالج اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں. ان کے بیہیویئر دیکھ لیں, ڈیوائسز ان کے ہاتھ میں ہیں, یہ ساری چیزیں بیٹھے ہیں اور ان کا اتنا ٹائم, اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے, ان کے اور بڑے مسائل ہیں. تو وہ تعلیم و تربیت کا جو فیکٹر ہے نا, جس میں تربیت کا معاملہ ہے, تربیت چیلنج سے بڑا چیلنج بن گیا اس وقت. یعنی کہ جب تربیت کا اہتمام ہی نہیں ہو پاتا, ان والدین کی طرف سے بھی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کنٹرول یا ان کو کہیں گے کہ تربیت کا اہتمام اس طرح سے نہیں کر پاتے, تو بیچارے والدین بھی بلیک میل ہوتے ہیں. جیسے ہی بچہ ایڈولنس ایج میں آتا ہے, یعنی کہ پہلے ایڈولنس ایج نارملی سمجھی جاتی تھی کہ 12 سے 14 سال کے بعد ہے, مگر ایکچولی ایڈولنس ایج ابھی یعنی کہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے بچے کا, جس کو ذہنی کیفیت ہے, وہ 10 سال سے بھی پہلے, یعنی جو ایشوز ہمیں تعلیمی اداروں میں 9-10 میں آیا کرتے تھے, آج کل وہ 6 اور 7 میں آتے ہیں. اور 5 کلاس کا بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اس وقت, اور اس کو نہیں سمجھ, نہ سمجھ ہے بیچارہ. ٹھیک ہے, تو ہمارا مقصد, والدین کا مقصد بھی یہی ہے, کیونکہ بینیفیشری تو بچہ ہے نا, بینیفٹ اس ایجوکیشن کا ملے گا اس چائلڈ کو, مگر والدین بھی ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں, اپنا فرض پورا کرتے ہیں, بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں. وہ کیوں, اس بینیفیشری کے لیے, یعنی بچے کے لیے, مگر بینیفیشری نہیں سمجھتا, بچہ نہیں سمجھتا. بچہ جو ایڈولنس ایج میں جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی کیفیت, جب تک میچورٹی کا اس کے اندر آ جائے, میچورٹی جو ہوتی ہے وہ 18 سال کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے ایک طرح سے, اور وہ ظاہر ہے کہ پھر جب تک وہ خود ایکسپیرینس نہیں کرتا تو اس کو تھوڑی سی پتہ نہیں چلتا, تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. ابھی جہاں آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اس وقت تو سچویشن واقعی یہ ہے کہ کووڈ کے اندر 2 پیپر دے کے جنہوں نے 90% لے لیے نمبر, تو ظاہر ہے کہ وہ اب وہ دیکھا دیکھی ہوتا ہے نا, بڑوں کو دیکھتے ہیں. اب وہ جو اس وقت 6 میں 7 میں تھے وہ بچے, اب ان کو پتہ ہے کہ بات ہی نہیں ہے, ایگزام دینا کوئی مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو وہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, بچے تو کوئی ایسی جادو کی چھڑی کا انتظار کر رہے ہیں, یا اسی موبائل فون میں کہتے ہیں کہ جو لائٹ ہے نا, یہ لیزر لائٹ ہو, یوں کر کے یوں کر دو اسکین, واٹس ایپ پہ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے, ہوتا ہے, اور وہ آ جاتا ہے, رات میں آ جاتا ہے, لیٹ نائٹ میں, اور پھر وہ صبح میں یہاں آ جاتا ہے. تو وہ بیٹھ کے لیزر لائٹ ہو, یوں کرو, آنسر کاپی میں آنسر لکھا جائے اور اس کو مارکس مل جائے. جب قابلیت نام کی چیز نہیں ہوگی, بچے کیا وہ کوئی اسٹیمپ لگ جاتی ہے A1 گریڈ کی یہاں پر, یا پرسنٹیج کی, کہ جی جہاں پر ایک اسٹیمپ مہر لگ گئی. اب وہ دیکھیں, قابل بننا بہت ضروری ہے. یہ کون سمجھائے گا کہ بچے بیٹا قابل بنو, پیرنٹس بھی ان کے نمبر بڑھانے میں ساتھ اکثر ہوتے ہیں, اکثر والدین ساتھ مجبوری میں آ جاتے ہیں کہ اب تو بچے کے اندر قابلیت نہیں ہے, اب ہمیں ان کو میڈیکل میں یا انجینئرنگ کی کسی فیلڈ میں یا کسی بھی جگہ جانا ہے, جب تک ان کی پرسنٹیج ہائی نہیں ہوگی تو آگے جا کے میرٹ نہیں بنے گا. تو ظاہر ہے یہ جو مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ بالکل بگننگ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جو ہماری ایبزرونمنٹ مائنڈ ایج ہوتی ہے, جس کو ہم 0 to 6 یا 7 ایئر کہتے ہیں, یہ وہیں سے جو بچہ انوائرمنٹ میں دیکھتا ہے وہی اڈاپٹ کرتا ہے, انوائرمنٹ میں جیسی چیز دیکھے گا وہی کرے گا. اب سارے بچوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جی ایگزامس تو کوئی بات ہی نہیں ہے, نقل کریں گے, اور وہ اپنے آپ کو ڈاج میں رکھتے ہیں, اور وہ لاسٹ میں پھر نہیں کر پاتے, نہیں لکھ پاتے, ان کو لکھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. وہ رائٹنگ کا اسٹیمنا 3 آورز میں جو رائٹنگ کرنی ہوتی ہے نیٹ اور کلین اور
پریزنٹیبل ایک طریقے سے آنسر لکھنا ہوتا ہے وہ نمبر بھی نہیں لے پاتے. تو میمورائزیشن والی ایجوکیشن ہے تو رٹا لگایا. اب تو میمورائز بھی نہیں کرتے بچے, اب تو چاہتے ہیں کہ بس ایسا کوئی جادو کی چھڑی ہو جس سے وہ اس پہ لکھا جائے اور اس کا وہ مل جائے. تو یہ حالات ہیں. تو لہٰذا والدین, اساتذہ, ہماری ان سے یہ گزارش رہتی ہے ہمیشہ. اساتذہ کا تو ہم لوگ کیونکہ ہر انتظامیہ جو ہے اپنی ٹیچرز کی ایک ٹریننگ کرتی رہتی ہے, ورک شاپس ان کو کارپورل پنشمنٹس کا منع کرتی ہیں. بچوں کے اس طرح کے جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں کلاس مینجمنٹ کے, اس کے اندر ان کو ٹریننگ کا, تربیت کا اہتمام کرتی ہے. مگر تربیت جو ہے وہ والدین کی نہیں ہو پاتی, کیونکہ دوسری طرف والدین جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. وہ بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے, ڈبل جابز کر رہے ہیں. اس وقت اسکولوں کی فیسیں ادا کرنا بڑا مسئلہ ہے اور بڑے چیلنجز ہیں. کس چیلنج کی بات کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اختر بھائی, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اس سے جڑے اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس تعلیم کے حوالے سے اور اس سے جڑے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور اختر آرائین صاحب تشریف فرمائے, ان سے بڑی تفصیل گفتگو ہوئی ہے ان سارے معاملات پر, خاص طور پہ یہ جو اسکولز کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں اساتذہ اور بچوں کے درمیان, یہ جو ایک دو مار پیٹ کے واقعات جس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. اچھا یہ ذرا سمجھنے کی ایک اور ضرورت ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, لیکن شاید کیونکہ میڈیا اتنا زیادہ تیز نہیں تھا تو یہ شاید ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے ہوں گے. لیکن جس طرح سے آج اس کو شاید پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارا جو طریقہ واردات ہے میڈیا کا وہ تھوڑا مختلف ہے, تو ہم اس کام میں ذرا ماہر ہوتے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو سینسیشنلائز کیا جائے, یعنی بڑھا چڑھا کے کس طرح دکھائیں اور اس میں وہ, تو ہم ایک دائرہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک بدنام زمانہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی گرفتاری ہوئی, تو وہ وفاقی وزیر ابھی کچھ عرصے پہلے رہے تھے, تو ان کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگا کر جو ہے ان کو دکھایا جا رہا تھا, اور کچھ جگہ پہ تو اس کو بار بار جو ہے ایسے وہ بلنک وہ کرتا ہے. اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے, اس کے اوپر نظر رکھے. تو یہ سب طریقے ہوتے ہیں. تو آج کل یہ جو جس طرح کی واقعات رپورٹ ہو رہا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس کو زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ورنہ اسکولز کے اندر یا ہمارے زمانے میں جب ہم نے اسکولنگ کی, جب اسکول جایا کرتے تھے تو وہاں پر بھی یہ کچھ ہوا کرتا تھا, اور اگر کوئی غلط بات کہتے تھے یا اگر کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے تھے تو شاید اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, مار پیٹ بھی کرتے تھے ٹیچرز. لیکن یہ بڑی ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی, مطلب اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ شور و غوغا نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جیسے میں نے دائرہ آپ کو بتایا کہ وہ بنا کر جو ہے دکھایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ. اختر بھائی پہلے تو چاہوں گا ذرا اس کو ہی بات کو تھوڑا سا اور مکمل کر لیں, پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کے اثرات ہیں خاص طور پہ, یہ تو بڑے ہر عام آدمی کو متاثر تو کر ہی رہے ہیں, لیکن آپ کی آپریٹنگ کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. جو بجلی کا بل میرے خیال میں آپ کا جو ہے وہ اسکولز کا تو 30-35 یا 40 ہزار سے زیادہ ہی ہوگا, کیونکہ اتنی برکت اس میں ہے. تو اب وہ میرے خیال میں ڈبل سے زیادہ ہو گیا. تو پھر یہ مینیج کرنا, اور جب فیسز کا اگر مطالبہ کیا جائے تو پھر تو بڑا مشکل ہے پیرنٹس کے لیے. اس پہ بھی میں چاہوں گا ذرا گفتگو کریں. جی بالکل, مگر میں چاہوں گا کہ جو آپ نے پہلے گفتگو کی اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں, جو کہ میں نے ظاہر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا تھا. بالکل ایکچولی بلنگ کہلاتی ہے, یہ ایک انٹرنیشنلی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بلنگ وہ ہوتی ہے ہلا گلا, جو بدماشی ٹائپ کا, سوری ورڈ یوز کر رہا ہوں, یعنی کہ جو ایک بچے بھرم بازی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں سپیریئر دکھانے کے لیے جو ہے اپنے. اور دوسری طرف جو اس کو میڈیا جو ہے, جو میڈیم ہے, وہ بیسیکلی سوشل میڈیا ہے. ایکچولی الیکٹرانک میڈیا پھر بھی ہر چیز کو دیکھتا ہے اور پھر کرتا ہے, وہ اپنی پالیسی کے تحت کرتا ہے. مگر جو سوشل میڈیا ہے وہ کنٹرول میں کسی کے نہیں ہے, اور ہر بچے کے ہاتھ میں اور بڑے کے ہاتھ میں جو ہے یہ ایک براڈ کاسٹنگ جو ہے ایک ڈیوائس ہاتھ میں آ گئی ہے, اور جو ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے, ایڈیٹنگ سے لے کے, اور مطلب
कौन सा फीचर नहीं है, तो वो पूरा ब्रॉडकास्ट हाउस होता है, वो बैठ के कहीं से कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट कर दे और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ये मीडियम बड़ा डेंजरस है। मैं अक्सर और बेशतर इसको आइटम बम से और किसी हाइड्रोजन बम से ज़्यादा, यानी जो प्रॉक्सी वॉर है या जो दूसरी एक थर्ड फोर्थ जो जंग की बात करते हैं, तो एक्चुअली सबसे बड़ा ये ख़तरनाक चीज़ है जो कि नादान बच्चों के और बड़ों के हाथ में आ गई है। और यही फिर अगर आपने वो रिफ्लेक्शन की थी कि हमारा मीडिया जो उसको दायरा लगा के, तो इसी तरह सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीज़ी है और होता है हमेशा, और इसका इफेक्ट हमारे नई नस्ल पे कितना पड़ता है, जो उसका बाइस है, जिसकी वजह से क्लास मैनेजमेंट डिस्टर्ब होती है और पढ़ाई का जो असल बेनिफिशरी को बेनिफिट होना है पढ़ाई का, वो एक तरफ रह जाता है। और वो तो ये जो मसाइल है ना, अब क्या होता है कि बड़े लोगों में देख रहे हैं कि जनाब इज्जतें उछाली जा रही हैं, तूफान बदतमीजी है। अगर पार्टी की सियासत की बात करें कि कुछ लोग एडल्ट जो हैं वो दूसरे की तोहमतें लगा रहे हैं, कोई उस पर तोहमतें लगा रहे हैं, तो मसाला बना के जो है ना, जो कि ज़्यादातर फेक होता है और वो अजीबो गरीब होता है। इसमें सच्ची बातें भी निकल आती हैं, मगर यह है कि इसके साइड रॉन्ग इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब 8, 9, 10 का बच्चा या छोटे बच्चे जो है वो भी इन मीडियम्स का, इंस्टाग्राम का, सारी चीज़ों का अपने उस्ताज़ा के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं अपने मकसद। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, मतलब वो एग्रेशन निकालना है या गुस्सा निकालना है, तो कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मीडिया को कोई वाज़िया पॉलिसी नहीं है हमारे मुल्क में, हम कैसे करें? ऐसे मुल्क दुनिया में हैं, अब किसका नाम लें कि भाई ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ पर तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें यूज़ ही नहीं की जा सकती, उसका पूरा फिल्टर लगा देते, कंट्रोल लगा देते हैं। आप वहाँ पर बाज़ों का तो यूट्यूब नहीं देख सकते, वहाँ पर टिकटॉक नहीं देख सकते। तो लिहाजा हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि जो है माशरे में थोड़ा बेहतरी लाई जा सके। दूसरी तरफ अच्छा अख्तर भाई, सॉरी क़ता कलामी की माज़रत चाहूँगा, दूसरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। एक और हमारे मेहमान जो हैं, आपका भी ताल्लुक़ एजुकेशन से ही है और हमारे प्रोग्राम्स में आप उनको अक्सर सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, उनकी गुफ्तगू। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, और एक सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैसे तो बहुत सारे मामला थे जिस पर गुफ्तगू करनी थी आपसे, ज़रा मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से भी, सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, लेकिन अभी जो मौजूद गुफ्तगू है वो मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है उस हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर साहब, कहाँ से सिलसिला शुरू किया जाए? और अब क्योंकि हम सियासी मामलात से और ये जो जितनी भी जो खींचातानी है, ये जो सियासी रस्साकशी है, जब इससे बाहर आएंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, तो उसके बाद ही ये मामलात बेहतर हो सकेंगे। आप क्या राय रखते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इस पे रोशनी डालिए। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि हमें ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ेगा जी। और अक्सर मैं आपसे ये बात करता हूँ कि हमारे बिहेवियर जो हैं सबसे पहले हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत आसान होता है, मतलब कि जिम्मेदारी को कबूल ना करना जी। वो चाहे वालदैन हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे आपके वो प्रोविंशियल लीडर हो, चाहे आपके वो फेडरल लीडर्स हों। बिल्कुल ठीक। हमें ये देखना है कि हम जो अपने इसका कंट्रीब्यूशन है वो कितना उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हिस्सा डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि सारे प्रॉब्लम जो हैं वो जाहिर सी बात है, चाहे एजुकेशन प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका ये बिहेवियर का प्रॉब्लम हो, ये सीधे सीधे लिंक होते हैं आपकी मुआशी सूरत हाल के साथ। जी जी। अब मुआशी सूरत हाल जो है उसमें देखें खींचातानी चल रही है, जैसे आप बयान कर रहे हैं। जी जी। और हर एक बंदा जो है वो जी पिछले 5 साल गवर्नमेंट ने ये किया, उससे पिछले 30 साल ये हुआ, तो ये सारे असरात जो हैं ये पिछलों का किया दर है। हम तो बिल्कुल वो हाजी हैं क्योंकि हम बड़े नहाद होके पाक साफ होके आए हैं। वजारतें हम सारों को चाहिए जी, प्रोटोकॉल भी हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसा और हमें हर हुकूमत में वजारत चाहिए और हर हुकूमत में हमें हिस्सा चाहिए। ऐसा ही है। सवाल ये है कि हमने उस जो हुकूमत से हिस्सा ले रहे हैं या हम वजारत ले रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम कितनी लोगों को वापस कर रहे हैं जी। मतलब हेल्थ के ऊपर हम कितना जोर दे रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर हम कितना जोर दे रहे हैं। देखिए, मैं तो हमेशा, आपको अगर याद है और अक्सर आप मेरी बात को जो सेकंड भी करते हैं कि मैं एग्जांपल देता हूं अपनी। मैं पाकिस्तान का वो आदमी हूं, एक आम आदमी, कि जो मैट्रिक के बाद DA की लाइन में बैठ के उसने प्राइवेट एफए किया,
प्राइवेट बीए किया, प्राइवेट एमए इकोनॉमिक्स किया, प्राइवेट बीएड किया, प्राइवेट एमफिल इकोनॉमिक्स किया, प्राइवेट पीएचडी की। बिल्कुल ठीक है। मैं एमफिल और पीएचडी को प्राइवेट इसलिए कहता हूँ कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लाहौर में है, तो यहाँ से मैंने एमफिल किया और यहाँ से मैंने पीएचडी किया, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जी। और ये पहला पाकिस्तान का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी करवा रहा है। जी जी। तो मेरा कहने का मकसद है, मेरे जैसा एक निकम्मा बंदा डीए की लाइन में बैठ के इस जैसे बसीदा हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम है, उससे पढ़ के इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो लोग जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, वो तो कहीं इससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो यूथ है, मैं ये कहता हूँ जैसा भी सिस्टम है हमारा एजुकेशन, वो सीधा है, पुराना है, खराब है, कुछ भी है, ये आज भी बहुत अच्छे ग्रेजुएट जो हैं कंपैरेटिव दुनिया से देखा जाए तो ये प्रोड्यूस कर रहा है। हमें सिर्फ थोड़ी सी लाइन अपनी ठीक ये करने की जरूरत है कि हमारा वो जो ग्रेजुएट है उसकी जो स्किल्स हैं उसको देख के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसके लिए हमें डिमांड क्रिएट करनी है। बिल्कुल ठीक है। या हमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसके लिए जॉब की सर्च करनी है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपकी मिनिस्ट्री है वो किस लिए, उसका काम ही ये है। बिल्कुल। मसला ये कि हम उस तरफ ध्यान देते नहीं है, और हम आज आकर जो यूनिवर्सिटियां इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, कॉलेज इतने ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई उनका काम है प्रोड्यूस करना, और ये गवर्नमेंट का काम है, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, उसकी डायरेक्शन सेट करना। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट बताए यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को, भाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस जैसे ग्रेजुएट्स की जरूरत है, वहाँ IT एक्सपर्ट्स की जरूरत है, वहाँ सोशल मीडिया हैंडलर जो है एक्सपर्ट्स, उनकी जरूरत है। ये गवर्नमेंट का काम है, और उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ग्रेजुएट प्रोड्यूस करती हैं। अब जो गवर्नमेंट अपनी उसकी लाइन क्लियर नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज अपना काम कर रही हैं। जी जी। और यहाँ पे भी आप देखें, हम ये एक दो अरब डॉलर की मतलब के 2 चक्कर लगा रहे हैं, मिन्नतें इस्माइल कर रहे हैं, IMF के सामने लेटे हुए हैं जी। ठीक है। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान, इसको यंग पाकिस्तान कहा जाता है, मोर देन 50% पॉपुलेशन पाकिस्तान की यूथ के ऊपर है, तो आप इस यूथ को इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर डॉलर क्यों नहीं लेके आते? बिल्कुल ठीक है। इनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मुतारफ कराएं, इनकी जो स्किल्स उनको मुतारफ कराएं, इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के मुताबिक ग्रेजुएट जो प्रोड्यूस किए जाएं, और फिर इनको बाहर भेजा दे, ये लोग आपको डॉलर कमा के भेजेंगे। लेकिन वही बात है ना, वो ये कहना आसान होता है कि जी ये प्रॉब्लम जो पीछे 25, 30, 50 साल पुराने हैं, और हमारे पास कोई जादू कोई छड़ी नहीं है कि हम फौरन छड़ी हिलाएं और मसाइल जो है वो सारे के सारे हल हो जाए, इसके लिए टाइम चाहिए। और ये मेरी बात जो है ना, ये उसी तरफ जा रही है, ये जादू की छड़ी वाली। और मैंने इसको ऊपर एक वीलॉग बनाया था जी, मैं 5 साल पूरे करूंगा, तो हमें सिर्फ जो है, मैं समझता हूँ 5 साल पूरे करने का जो है वो बस उस चक्कर में वो घूम फिर रहे हैं, दायरा सा बना हुआ है, ठीक है जी, कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी, वो सिलसिले हैं। बाकी जो कंट्रीब्यूशन तो सोसाइटी देना, उसके बारे में हमें सारे लीज पोत रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यही सूरत हाल है जिसकी अभी आपने मंजर कशी की है, कि एक दूसरे को इतना उलझा कर रखा हुआ है मामलात में कि शायद इन मामलात की तरफ नजरसानी नहीं है, और लाइन जैसा भी आपने कहा कि उसकी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसके समत का तयन जो है वो ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पा रहा। अख्तर भाई, डॉक्टर साहब ने अभी जो गुफ्तगू की है कि आपके पास ये सब कुछ होने के बाद भी अगर इस बोसीदा निज़ाम को मान लिया जाए कि अगर ये है, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, लेकिन वो तरजीहात थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। एक तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कर दें, और फिर ये कि जो सवाल आपकी खिदमत में रखा महंगाई के हवाले से, उसके ऊपर ज़रूर बात करें। जी जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात से 100% इत्फाक करता हूँ। और इस वक्त हमारे अगर कोई ऐसा लीडर आ जाता है या कोई ऐसी पार्टी आ भी जाती है कि जो शायद अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे, तो अब उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक कुर्सी मिल गई है तो उस कुर्सी के 4 पाए होते हैं, मगर उसको जगह जगह से पकड़ के उसको झंझोड़ा जाता है, उसको इतना डिस्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगर वो जो है कोई पॉलिसीज ला भी रहा है तो उसको शोर मचाकर ऐसी कैंपेन चलाई जाती है ताकि वो सक्सेस ना हो। तो जाहिर है फिर अगर फॉर एग्जांपल कुछ पिछली हुकूमत के पॉलिसीज़ कुछ बेहतर लगी थी, जैसे कि हमारी यंग पाकिस्तान की बात हो रही है, यूथ बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, IT सेक्टर में भी काम करने की कोशिश की थी, मगर बहुत ज़्यादा इंटरप्शन और डिस्टर्ब किया गया। अब वो हालात अभी भी यही हैं कि अभी 10 महीने आप देखें, सबसे बड़ी काबीना है इस वक्त, और क्योंकि जब PDM बनी है और इतनी पार्टियां उसमें शामिल हैं, हर पार्टी को राज़ी भी रखना है। जब हम मतलब बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं, या हम लोग इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं, तो अपने हुकूमत अखराजात क्यों नहीं कम करती? सबसे पहले तो यही चीज़ है।
اس چیز کا اعلان کر دے کہ جی منسٹری تو آپ کے پاس ہے، نہ آپ کو پیٹرول ملے گا، نہ ڈیزل، آدھا کر دیں ان کا پیٹرول، ان کے جو ملازم ہیں یا ان کی جو منسٹری کی سیلریاں ہیں وہ ساری چیزیں ختم کر دیں تاکہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں. تو کیا کوئی ایسی چیز سامنے آئی؟ یعنی ان کے جو 10 مہینے ہیں، ایک معاشی مطلب یہ جو ایکسپرٹ تھا ایک بندہ، اس نے کچھ کیلکولیشن کر کے بتائیں کہ یوں سمجھ لیں کہ 2 سال 2.5 سال کی جو حکومت کے اخراجات ہوتے ہیں وہ انہوں نے اتنی بڑی کابینہ کے ساتھ، اتنے بڑے جو ہے عہدوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنے زیادہ ایکسپینسز ہیں کہ وہ تقریباً 2 سال کے اخراجات پورے کر دیے. تو آپ نے اپنی کتنا کیا کم کیا؟ ابھی ایک غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ اپنی بجٹ کم کر رہا ہے. اگر وہ ہفتے میں گوشت 1 دن پکاتا تھا یا چکن 1 پکاتا تھا، اب اس نے چکن 2 ہفتے کے بعد پکانا شروع کیا ہے. ایک ویکنڈ چھوڑ کے دوسرے ویکنڈ پہ بیچارہ کرتا ہے، ورنہ دال ہے پہلے زیادہ پک جاتی تھی. اب اسی طرح سے روٹی، آٹا، ہر چیز کی جو ہے نا وہ کفایت کر رہا ہے. حکومت میں سٹنگ گورنمنٹ نے کون سے ایسے اقدامات لیے ہیں کہ جو اپنے اخراجات ہیں، جو اپنے میں لفظ عیاشیوں کو مطلب کچھ اور بھی نکلتا ہے، مگر جو اس کی اس وقت لائف ہے لگزریس، اس کو کتنا ریڈیوس کیا ہے. تو وہ کریں گے تو کچھ ہوگا، کیونکہ ایک منسٹر کا جو ایکسپینسز ہے اس کے ساتھ تقریباً نہیں تو کوئی 500 سے 800 فیملیاں چل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ شاہانہ اخراجات، اور یہ ہمارے اتنے، تو ہمارا کیسے یہ غریب جو ہے وہ بیچارہ کرے گا. اب آپ دیکھیں ہم کتنے مسائل سے ہیں اس وقت ہمارے پاس. پھر ہمارا مائنڈ سیٹ بھی عجیب ہے. میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جب بھی کوئی چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو بندے پہنچ جاتے ہیں جن کے پاس 2 روپے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ لے کے رکھ لو. اگر مثال چینی کی کئی بار ہے کہ جی شوگر بڑھ گئی، جائیں گے جی اس کے مہینے کی اگر 2 کلو چینی چلتی ہے گھر میں تو وہ جا کے جو 10 کلو لینے کے چکر میں ہوں گے. یعنی عجیب ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھی ہم کوشش کریں کہ آدھی چمچ یوز کر لیں گے. ٹھیک ہے، آدھی کر لیں، جہاں 2 کلو یوز کرتے تھے مہینے کا 1 کلو پہ آ جائیں، نہ جائیں لینے کے لیے. آپ یقین کیجئے گا جو اسٹاکرز ہیں، کیونکہ مائنڈ سیٹ تو ہر کسی کا ہے نا، اسٹاک کرنے والے جو اس طرح سے مفاد پرست لوگ ہیں وہ خود بخود کہیں گے یار یہ تو بکنا ہی بند ہو گئی، سیل ہی کم ہو گئی. تو آپ اسی طرح سے اگر آپ 3 روٹی کھاتے ہیں آپ اس کی 2 روٹی کھانا شروع کر دیں، مگر یہ ہے کہ آپ ضائع نہ کریں. مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی نام کی چیز نہیں ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو ہم خود ابھی کل رات کو ایک بڑے تھنک ٹینک ٹائپ کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، بڑی کافی اچھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو وہاں سے ہم بھی سیکھ رہے تھے کہ ہمارا جیسے 2% وہ ہے جو ایلیٹ کلاس ہے جس کی ایگزامپل دی جاتی ہے، اسی طرح سے جو غریب ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 دیواری کے اندر ہم نے جا کے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح کے حالات میں جی رہے ہیں. کیا ان کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے؟ کیا ان کے بچے دودھ پی رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں صرف 2% ہی ایسے ہیں جو واقعی ہیں، مگر ایسے غریب ہیں کہ وہ جائیں گے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، اور ان کی اپنی چالاکیاں اور ان کی ٹیکٹس اور ٹیکنیکس بھی عجیب و غریب ڈھل گئی ہیں. ان کا مزاج ایسا بن گیا ہے، اگر کوئی چیز جا رہے ہیں وہ بھی لوٹ مار کریں گے. سیلاب زدگان کے علاقے میں ان کی حال ویسے کی ویسی رہے گی، وہ جا کے محنت نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہیں سے آ جائے، منو سلوا مل جائے، کہیں سے لوٹ مار کرو، کسی کا حق کو، کسی کی چوری کر لو. آج کل دیکھیں گاڑیوں کی بیٹریاں چوری ہو رہی ہیں بہت زیادہ. ماشاءاللہ لگا دیا آپ نے اس قوم کو، آپ قوم کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ڈائیورٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی چھین کے کھاؤ، جو ہے کون محنت، کس چیز کی محنت. نہیں گورنمنٹ جب دیکھیں نا، میں تو اس پہ کافی اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ جو کفالت ہو رہی ہے، یہ جو پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں 10-12 ہزار کے نام پہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب حکومتوں کا کام ہے کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں، نہ کہ لنگر خانے کھول رہے ہیں، نہ ان کو پیسے دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جس کی آپ نے نشاندہی کی. بالکل یہی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے غریب عوام جو ہے وہ اتنی یعنی کہ شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ان کے پاس ہے، یہ اس سے کیسے میں چھین لوں، کیسے چوری کر لوں، یا اچھا سنا ہے کہ وہ وہاں سے یہ کچھ مل رہا ہے وہاں جائیں گے. ایسے لوگ کہ راشن لے رہے تھے، یہ واقعات ہو چکے ہیں، آن ریکارڈ ہے کہ ہر جگہ آ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے جناب جیسے گھر میں ہے ہی نہیں کچھ،
اور پھر وہ راشن جا کے بیچ دیتے تھے اور گھروں میں ان کو اتنا راشن ملا. آپ نے یہ واقعہ دیکھا کہ یہ وہ ہماری غریب ہیں جو سمجھداری دور ایک گھر پہ رکھ کے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں ہیں. تو ہم عجیب مائنڈ سیٹ ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے, عجیب قسم کا. تو اسی لیے ہمارے غربا کو بھی چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ دیکھیں, آپ جیسے اور بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ راشن جمع کرتے جا رہے ہیں, اکٹھے کر رہے ہیں. پھر ہمارے فیوڈل نظام وڈیرے, ابھی بہت سی باتیں بلوچستان کے بارے میں, اندرون سندھ کے بارے میں کہ جناب یہ بک نہیں رہے تھے, بٹ نہیں رہے تھے, پراپر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے وہ بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے, وہ بھی اس کو وہ کر رہے تھے. تو ہمارا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا باشعور اور سمجھدار ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب کی لائن جو ہے وہ غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. تو اچھا لائن پہ ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا ذرا بات ہو جائے. یہ ابھی تربیت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یا ہونے کی ضرورت ہے, لیکن یہ اخلاقی تربیت کا ذمہ کس کے سر ہے؟ اور یہ جو کچھ آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے, ابھی محترم اختر آرائیں صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آپ نے قوم کو جو ہے مفت کے لنگر, راشن اور فلانا پروگرام, احساس اور محسوس اور نہ جانے کس کس طرح کے آپ نے پروگرامز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں. اور اس کو بدقسمتی یہ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے, کہ اس کو آپ اپنی اچیومنٹ جو ہے وہ گردانتے ہیں. یہ حکومت اس سے پہلے ایک وزیر موصوف ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہم نے پاکستانیوں کو باہر بھیج دیا, وہ کما کر بھیج رہے ہیں, تو اس میں ہماری کامیابی ہے. اب اس پہ اور کیا کہا جائے؟ اب کیا بدقسمتی کہیں یا کیا کہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے حکمراں ہیں یا پالیسی میکر رہے ہیں, کیا کریں پھر؟ نتیجہ کیسے نکلے گا صحیح؟ فرمائیے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام ہم نے 2 کیے ہوئے ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے پروگرام کرنے کا ان کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ تربیت کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ جو نگراں گورنمنٹ نے کہا ہم سرکاری گھر یا تنخواہ وصول نہیں کریں گے. جی جی ٹھیک ہے, اگر یہ اعلان سے حد تک ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر اگر امپلیمنٹ ہو رہا ہے تب تو بہت اچھا ہے. تو کیا اس کے بدل میں وفاقی گورنمنٹ نے اعلان کیا کچھ اس طرح کا کہ ملک جو ہے وہ وہاں پہ خرچے بچانے یا پیسے بچانے کی ضرورت ہے, تو ہم بھی ایک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ یا ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں. جی جی. کیا سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا؟ نہیں, بالکل نہیں. گورنمنٹ نے اعلان کیا؟ بلوچستان گورنمنٹ نے اعلان کیا؟ کیا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے اعلان کیا؟ یا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا؟ کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ جو وفاقی وزراء ہیں جنہوں نے ریزائن دے دیا, ٹھیک ہے, اب پارلیمنٹ سے اب ان کو اطلاع کی ضرورت چاہیے تو اپنے کمرے سے سارے خالی کریں. جی جی. لیکن وہاں تو کیا ہوا ہے, وہاں تالے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کی وزارت ختم ہو گئی, جب آپ نے پارلیمنٹ میں سے اپنے وہ سیٹ ختم کر دی, ٹی نوٹیفائی ہو گئے آپ, تو پھر اس کے بعد کچھ تک بنتا ہے کہ آپ جن کمروں میں رہتے تھے جب آپ گورنمنٹ کی, ان کو آپ تالے لگا کے رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیے دوسری طرف. کیا اس طرح کی صورتیں جو اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کی طرف سے کچھ اس طرح کا اعلان آیا کہ دیکھیے میرا ملک جو ہے اس کو میری اب ضرورت ہے, تو میں جو انسینٹو یا امرات لے رہا تھا ایز اے بینگ اپوزیشن لیڈر, وہ میں ساری گورنمنٹ کو واپس کرتا ہوں تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے. جی جی بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا, اب دوسری طرف بات یہ سے آ رہی ہے, کیا ہمارے کسی پرائم منسٹر نے, ہمارے کسی پروونشل سی ایم نے یہ اعلان کیا کہ چینی مہنگی ہو گئی تو میں ڈیلی 4 کپ چائے پیتا تھا, میں نے 2 کپ کر دی؟ نہیں, بالکل نہیں ہوا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے تو میں ڈیلی 3 روٹیاں کھاتا ہوں تو میں نے 1.5 روٹی کر دی ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں. پتہ نہیں. ہمارا پیٹرول مہنگا ہو گیا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میں آج کے بعد پی ایم ہاؤس سے پی ایم آفس تک پیدل جاؤں گا. چلو ہم پیدل نہیں بھیجتے ان کو, میں سائیکل پہ جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. کسی منسٹر نے یہ اعلان کیا؟ نہیں. کسی پروونشل سی ایم نے یہ اعلان کیا؟ نہیں. تو جب میری بات سنیں, آپ خود ہی پریکٹیکل ایگزامپل نہیں بننا چاہتے جی, تو لوگوں سے آپ اس طرح کی توقعات کیوں کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ چینی مہنگی ہوگی اور لوگ زیادہ چینی زیادہ خرید رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کوئی انسرٹینٹی ان کو پتہ پڑے کل کو ملے یا نہ ملے. اب آٹا مہنگا ہو گیا, لوگ 10 روپئے 20 کلو اپنے گھر میں سیو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کے بارے میں پریشان صرف ہم ہی ہیں, باقی ہمارے بارے میں کوئی بندہ پریشان نہیں ہے. رہی بات یہ کہ رویہ چینج کرنے کی, کہ عوام کو یہ رویہ چینج کرنا چاہیے, رویہ چینج کرنا چاہیے, میں اس حق میں ہوں, لیکن اس رویے کو چینج کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो होनी चाहिए ना, और वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमारे हुकाम बाला जो इन्होंने सेट करनी है। मैं सीधी एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मलेशिया में महातिर मोहम्मद की जब हुकूमत थी तो उन्होंने एक लोकल मेड गाड़ी बनाई। अब वो लोकल मेड गाड़ी जो थी वो बाकी जो गाड़ियां इंटरनेशनल कह लें फर्म्स या इंडस्ट्री बना रहे थे उसके मुकाबले में वीक थी। लोग जो था उनके ऊपर उसका इतना इस्तेमाल नहीं था कि हम ये लोकल मेड गाड़ी खरीदते हैं और उसके ऊपर हम सफर करें। तो महातिर मोहम्मद हर वीकेंड के ऊपर एक लंबी ड्राइव करते थे उसी लोकल मेड गाड़ी के ऊपर। और एक वक्त वो भी आया कि जब मलेशिया के अंदर महातिर की हुकूमत के अंदर ही उस लोकल मेड गाड़ी की सेल मुल्क में सबसे ज्यादा थी, और लोग फख्र करते थे हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर इस गाड़ी के ऊपर सफर कर सकता है तो फिर हम भी करेंगे और हम भी कर सकते हैं। तो सर ये होती है चीजें, इस तरह से कौमों के रवैये चेंज किए जाते हैं। बिल्कुल इसी को कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप एग्जांपल दे दें कि 20 दाने आप डालते हैं उसमें चीनी के एक कप में, अब वहां 2 डाल दें। भाई आप भी तो खुद डाल के बताओ, आप बताओ भी मैं 4 कप पी रहा था, मैंने 1 कप कर दिया, कौन की फलाह बहबूद की खातर। बिल्कुल ऐसा वो हमने कहना नहीं है, और बाकी जो अवाम है उससे तवक्को करते गए, और फिर अवाम ने आपकी तवक्को के मुताबिक करके दिखा दिया सारा कुछ आपको। अच्छा, यहाँ तो महसूस ही होता है डॉक्टर साहब कि शायद अवामी जो जज्बात हैं उनका जो है वो मजाक उड़ाया जाता है। एक वजीर आज़म मुझे याद आया कि वो पिछले दौर में वो कहने लगे कि मैं जी ये प्रोटोकॉल नहीं लूंगा और ये गाड़ियों में नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये पूरा कॉन्वाय नहीं जाएगा। वो उन्होंने उसका हल ये निकाला कि वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया। वो फिर हेलीकॉप्टर से अपने दफ्तर जाने लगे। अब ये शायद वो बड़े मासूम थे, उनके इल्म में नहीं था, भूले थे कि ये जो पेट्रोल इसमें डलता है उस पर क्या लागत आती है, और ये भी आवाम का ही पैसा है जो वो रोजाना उड़ा रहे हैं आज दफ्तर आने जाने में। फरमाइए, ये मिजाज है हमारे। उसमें देखे ना, वो हेलीकॉप्टर का जो किराया था फी किलोमीटर वो तो एक वैगन के किराए से भी कम था। किफायत तो की उन्होंने। ये तो खैर जो उन्होंने वजाहत देने के लिए बंदा रखा हुआ था भाड़े पे, उसका ये बयान था जी। मेरा सवाल ये है कि इतना सस्ता हेलीकॉप्टर मुझे क्यों नहीं मिला, आपको क्यों नहीं मिला, अख्तर अराइन साहब को क्यों नहीं मिला? जी जी। तो ये भी सारी सर बातें, और जो जितना काम है आप देखें, अभी भी आप वो एक्स प्राइम मिनिस्टर अभी भी 4-5 गाड़ियां लेकर लाहौर से पिंडी जाना है या पिंडी से लाहौर आना है, तो प्रोटोकॉल तो आज भी इंजॉय कर रहे हैं। मकसद बात करने का ये कि हमारे वो दांत दिखाने के और खाने के और है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। अख्तर भाई, मैं एक छोटी सी बात, अभी डॉक्टर साहब की माशाल्लाह जबरदस्त बातें थी। मैं अभी 2 दिन पहले एक सेशन हम लोग कर रहे थे, एक इदारा है हमने बनाया जो ह्यूमन राइट्स पे बात करता है मगर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, ठीक है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। हम लोग एक सेशन कर रहे थे कि अगर जैसे चाय के कप की बात है, हमने उनको ये एजुकेट किया कि अगर आप एक भर के चाय का कप सुबह में पीते हैं, दोपहर में या आफ्टरनून में पीते हैं, तो आप इसको ये कीजिए कि इसमें 2 चीनी चम्मच डालनी पड़ती है, तो आप इसको हाफ कर लीजिए। हाफ कप सुबह पिया करें, हाफ कप जिसको कट भी कहते हैं जो ये होटल्स की लैंग्वेज में, तो हाफ सुबह पिए, हाफ शाम पिए, तो आप अपनी बजट का 50%, चीनी 50% हो जाएगी, आपकी पत्ती 50% हो जाएगी, यानी तमाम लवाजमात, दूध भी कम यूज होगा। तो ना फिर दूध महंगा होगा, ना चीनी महंगी होगी, ना दूसरी चीजें महंगी होंगी। तो अगर आप 3 रोटी खाते हैं या 2 रोटी खाते हैं, आप कोशिश कीजिए कि वो हमारी सुन्नत भी है कि पेट का एक हिस्सा थोड़ा खाली रखा जाए। तो आप क्या करें कि आप थोड़ी सी कम खाएं ताकि जो है वो एक सेहत के लिए भी अच्छी है। तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था। चलो, जो एवरेज जो हमारी आवाम है उनको तो ये बात समझ में आती है। वही बात है आपकी कि क्या ये प्रोटोकॉल की 10 गाड़ियां जो पीछे चलती हैं, इन्होंने कहा कि 10 में से सिर्फ 2 गाड़ियां पीछे आएंगी और बाकी गाड़ियां प्रोटोकॉल नहीं होगा, क्योंकि इतना डीजल, इतने एम्प्लॉयज, इतनी एनर्जी हमारी ज़ाया होती है हमारे मुल्क की। किया नहीं किया। तो बात यह है कि एग्जाम्पल सेट, वाकई आपने सही कहा, एग्जाम्पल सेट करते ही नहीं है। इस वक्त सबसे महंगी काबीना हमारी 10 महीनों में जो खर्चे हुए हैं उसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, हम हैरान हो जाएंगे। बाकी अगर वजाहत तलब करेंगे, वही हेलीकॉप्टर वाली वजाहत दे देंगे ये लोग, तो बस फिर इस तरह होगा। जैसे कि बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, टाइम की ज़ाहिर कमी है, तो लिहाजा आवाम को तो ये बात समझ में आ रही है। आधा कप चाय वाली, ठीक है, 3 रोटी खानी है तो चलो 1.5 खा लें, अगर 2 खाता है तो वो 1 या 1.5 खा ले, तो थोड़ी सी कफ़ायत शारी कर लें। मगर क्या ये हमारे हुक्मरान कफ़ायत शार हैं? क्योंकि इन्होंने तो ख़जाना भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें तो थोड़ा सा कम वक्त मिला है, तो हमने उतना ही ख़जाना भर लेना है जितना अगर हमें 3-3.5 साल हुकूमत मिली होती, तो ये पैसा जो है हमने जाके वहाँ रखना है। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के, तो लिहाजा जो है हमें कोशिश करनी चाहिए। हम तो यही अर्ज़ करेंगे हमने सुनने वालों को जो हमारी बात समझते हैं कि कम से कम आप अपने
حصے کا دیا ضرور جلائیں. اگر ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہم کیا تھوڑا تھوڑا سا کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھر کی بجٹ ہے, ہمارا گھر کا نظام ہے, اس نظام میں ہم کیسے کر کے مشکل وقت کے لیے وہ تھوڑا سا رکھیں, وہ جو چیزیں ہیں بچا بچا کے مشکل وقت میں رکھیں. خدا نہ کرے کہ آنے والے چند دنوں میں یا کچھ پرابلم ایسا ہو جائے تو ہمارے پاس اس وقت گزارا کرنے کے لیے موجود ہو کچھ نہ کچھ. مجھے فراز کہا کرتے تھے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو وہ یاد آ گیا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گا ذرا اب آنے والے حالات کے حوالے سے تو آپ سے ایک تفصیلی نشست جو ہے وہ آپ کے ساتھ رکھی جائے گی جب آپ یہاں تشریف لائیں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آخر میں چاہوں گا ذرا دیکھنے والوں کی نظر کر دیجئے کہ یہ حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں معاشی حالات کی طرف سے کہ اب وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول کر ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں اور ہر شخص یہ دعائیاں دے رہا ہے کہ یہ ڈالر کس طرف جا رہا ہے یا ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں. فرمائیے. دیکھیں جی, ڈالر نے جس طرح جانا ہے اس نے جانا ہے, ملکی راج نے جس طرح جانا ہے وہ بھی جائیں گے. کیا ضرورت ہے ٹی وی کے آگے بیٹھ بیمار ہو کے پھر ہاسپٹل جانا کھانے کی. بالکل ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا یہ فیل کیوں نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے ملک کے اوپر مشکل حالات ہیں اور ملک کو اس مشکل حالات سے نکلنے میں ظاہر ٹائم لگے گا. میں وہ اختر صاحب کی بات کے ساتھ ایک بات تھوڑی سی اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ ہم چائے کے آگے آپ کی بات کیوں کرتے ہیں. چائنا چائے سے گرم پانی پہ آیا ہے اور آپ چائنیز لوگوں کی آپ صحت دیکھیں ہماری صحت سے کہیں گنا زیادہ بہت بہت آپ نے بالکل صحیح کہا. چائے چھوڑ ہی دیں, آپ گرم پانی آپ کی موومنٹ کا خون کی وہ سرکولیشن زیادہ ہو, گرم پانی سے بہتر اور تو کوئی نعمت بدل نہیں ہے نا. ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتے آپ گرم پانی کی بات بالکل ٹھیک ہے. پانی پینے تو آپ کا وہ چیزیں ہیں جو وہ میڈیکل ڈاکٹر کا نہیں ہے, وہ نیوٹریشن کا کام میں بات کر رہا ہوں. ہاں ڈسٹورشن ہے. اس سے بھی ہم جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, کیونکہ وقت ختم ہو گیا ورنہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر پروگرام میں بات ہوگی. آخر میں اختر بھائی اب یہ ساری گفتگو ہوئی ہے آپ کے سامنے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے, میں چاہوں گا مزید اس کو آگے بڑھائیں کیونکہ چند لمحات میرے پاس ہیں. جی بس میں تو یہی کہوں گا سر جو میں کہہ رہا ہوں, میں میسج دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آپ خود اپنا اسٹیپ فارورڈ کیجئے, خود سے کچھ انیشیٹو لیجئے. ہم دوسروں کی مدد کا یا ان کی پالیسیز بنانے کا کب تک انتظار کریں گے. وہی بات ہے کہ گرم پانی کی بات تو بہت زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب نے, مگر ہم گرم پانی تو خیر نہیں پی سکتے, آدھا کپ ضرور چائے کا پی سکتے ہیں. ہم لائٹ میں گھر میں ایکسٹرا لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں ان کو ہم بند کر سکتے ہیں. ہم جب روم سے نکلیں تو لائٹ بند کر کے کوشش کریں ڈے لائٹ کی عادت ڈالیں. کوشش کریں کہ آپ مارکیٹ ہی نہ جائیں رات کو, تاکہ دکاندار کو یہ سوچنا پڑے کہ جناب یہاں تو لوگ جو ہے نا شاپنگ کرنی رات کو 10 بجے آتے ہیں. تو جب یہ خود کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت کو وہ کہے گا کہ بلا وجہ جو اتنی سرچ لائٹ لگا کے جو ہے آپ کو چیز ایک بیچ رہے ہوتے ہیں اس کی چمک دمک دکھا کر, تو ظاہر ہے کہ جب الیکٹرسٹی کم یوز ہوگی, یعنی وہ کیا, یعنی کہ ایون آپ روٹی پکاتے ہیں تو آپ ایک ٹکڑا بھی جو ضائع نہ ہونے دیں, ٹھیک ہے, جو گرانا پڑے دوسری ٹکڑے میں ڈالنا پڑے. چاول کا ایک دانہ بھی جو ہے پلیٹ میں ایکسٹرا نہیں گرنا چاہیے, واشنگ میں نہیں جانا چاہیے. تو اگر آپ اس طرح کی تھوڑی کوشش کریں گے, وہی چاول کا دانہ یا وہی تھوڑی سی اتنا سا آٹا آپ رکھیں کہ یہ سوچیں کہ جناب یہ ہمارے لیے ذخیرہ ہو. دیکھیں جو ذخیرہ کیا کہتے ہیں اس کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے, خدا نہ کرے کہ کل کو مارکیٹ میں چیز مہنگی ملے تو ہم لینے ہی نہیں جائیں گے دکان پر. ہمارے پاس وہ تھوڑی تھوڑی چینی جو ہے وہ جن کی شیلف لائف اچھی ہوتی ہے, آٹا کراچی میں رکھا نہیں جا سکتا زیادہ دیر تک, چینی رکھی جا سکتی ہے, چائے کی پتی رکھی جا سکتی ہے. آپ اس کا ایک حصہ جار میں ایک ایسی جگہ مشکل وقت کے لیے آپ ایک کیبنٹ بنا لیں, وہاں پر رکھیں, ٹھیک ہے. اور آپ خیال کریں, آپ یقین کریں اگر اس طرح کی آپ نے چھوٹی چھوٹی کوشش کی, کیونکہ یہاں ٹائم کم ہے اور ایگزامپل دینا تو آپ سمجھدار ہیں خود, تو اس طرح کریں گے تو مشکل وقت نہیں آئے گا. انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اس بحران سے نکلے گا ملک, اور ہم بھی جو ہے نا بھاگے بھاگے جو چیزیں, پھر وہی بات ہے جنہوں نے ذخیرہ گھر میں کاروبار کے لیے کیا ہوتا ہے دکانوں میں یا گوداموں میں, ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی
تو وہ ریٹ بھی مناسب کنٹرول میں رہیں گے، ورنہ جو ہے مہنگے داموں میں چیزیں کل کو نہیں ملیں گی اور آپ بہت پریشان ہوں گے۔ بہت بڑی اچھی بات اختر بھائی نے کی ہے اور بڑا مفید مشورہ بھی دیا ہے، اور یہ انٹرنیٹ آج کل آپ کے استعمال میں ہے۔ میں پہلے تو آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اختر بھائی کا کہ وہ ہمیشہ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور کیونکہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے، تو اب دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہوگا، اور اس سے پہلے بریک ہے، بریک کی طرف جاؤں گا، لیکن جاتے جاتے ایک بات آپ کی نظر کروں گا کہ انٹرنیٹ آپ کی رسائی میں ہے، ہر شخص کے پاس اب بآسانی دستیاب ہے۔ یہ خدا کے اوپر توکل جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے، یہ کیسے آتا ہے، اس کے بارے میں ذرا تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، بلکہ آپ کہیں پہ بھی جا کر اب یہ لکھ دیں گے تو شاید آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، ان میں سے کچھ اچھی چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ ذرا اس کے بارے میں آج اگر دن میں تھوڑا سا وقت مل جائے تو ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کیجئے، تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جیسا بھی اختر بھائی نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، تو یقیناً اس میں آپ کو بڑی مدد بھی ملے گی۔ ذرا اس کے اوپر تحقیق کیجئے۔ تو دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔